بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من الحسنۃ تعجبک۔ عزیزان محترم، حسب دستور سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار وہ اہم ترین چیز ہے کہ جس کے اندر دین چھپا ہوا ہے۔ انسان اگر چاہے کہ دین پہ عمل کرے تو اس کو بہرحال تقوی پروردگار کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں متقین کے صفات میں سے ایک جملہ مولا متقین کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دن کے وقت یہ علماء، دانشمندان، نیک کردار اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یعنی متقی وہ ہے کہ جو یا علماء میں سے ہوتا ہے، علماء یعنی عالم کی جمع، عالم ہوتا ہے، اس لیے کہ متقی بننے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے لیے بے انتہا تاکید کی گئی ہے۔ ماں کی گود سے لحد تک علم حاصل کرتا رہے انسان۔ آئیے پہلے چاروں صفات پھر ایک ایک کی تھوڑی تھوڑی وضاحت، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں کہ پوری وضاحت پیش کی جائے۔ یہ عالم میں سے ہوتے ہیں، دانش مند میں سے ہوتے ہیں، دانش مند بھی تقریباً عالم کے معنی میں ہے، تھوڑا سا فرق ہے لیکن فی الحال یہ عالم میں سے عالم ہوتے ہیں، دانش مند ہوتے ہیں، نیک کردار ہوتے ہیں، ان کا کردار اچھا ہوتا ہے، اور پرہیزگار ہوتے ہیں یعنی برائیوں سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ چار صفتیں، بنیادی اور بیسک صفت یہ عالم ہوتے ہیں۔ عالم یعنی ہر چیز، یعنی جتنا انسان سیکھ سکے اتنا سیکھ لے، اور اس کا جاننا، علم جاننے کو کہتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کے زمانے میں ہم کو واہیات چیز یا بیکار چیز جاننے کا زیادہ وقت ہے، اور کام کی چیز جاننے کا موقع ہمارے پاس نسبتاً بہت کم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، پالنے والے ہم کو اس علم سے محفوظ رکھ کہ جو فائدہ بخش نہیں ہے، جو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ علم وہ چیز ہے کہ جس کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، اتنی آسانی سے علم حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول نے کہا وَلَوْ بِالسِّينِ، اگر تم کو علم کو حاصل کرنے کے لیے دور و دراز کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے تب بھی کرو، مگر علم حاصل کرو۔ پورا علم پہ نہیں بولنا ہے، لیکن چونکہ اس میں سے ایک صفت ہے لہٰذا کچھ جملے، ورنہ علم خود ایک مستقل ٹاپک ہے جس پہ کئی مجلسیں، کئی تقریریں ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا رسول نے ہر شے کے لیے آفت ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری آفتیں۔ علم کے لیے رکاوٹ، شیطان روکتا ہے، اس لیے کہ انسان جب علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کو شیطان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ تبھی تو خدا نے کہا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خدا کے بندوں میں سے صرف علماء ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جب انسان جانے گا تو ڈرے گا، نہیں جانے گا تھوڑی ڈرے گا، بغیر معرفت کے خوف نہیں پیدا ہو سکتا۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ
لہٰذا بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. اب چاہے وہ بچوں کا علم حاصل کرنے کا مسئلہ ہو، کہاں بھیجیں گے، ٹائم نہیں ہے، اسکول ٹائم ہے، ٹیوشن ٹائم ہے، بچے تھک جاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ اتنا بوجھ اس پہ ضروری نہیں ہے، ابھی تو وقت ہے، حاصل کر لے گا، گھر میں کچھ بتا دیا جائے گا، ماں باپ بتا دیں گے، مجلسوں میں تو سیکھ ہی لیتا ہے کہ نہیں. ہمیشہ شیطان ایک چیز کی لالچ دے کے دوسری چیز سے چھڑاتا ہے. اے کو چھڑایا بی کی لالچ دے کے، بی کو چھڑایا سی کی لالچ دے کے، سی کو چھڑایا ڈی کی لالچ دے کے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کچھ نہیں ملتا، نہ یہاں کے نہ وہاں کے. اگرچہ جن چیزوں کی لالچ کی بنیاد پہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتی. اتنی دور ہے، جانے مشکل ہے. یہ ہے دیکھیں یہاں پہ الحمدللہ ہیں، بچے آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، الحمدللہ اچھے خاصے بچے ہیں، لیکن جتنے ہونے چاہیے نہیں ہیں. جبکہ آنے جانے کے لیے سروس کا بھی انتظام ہے، بچوں کے ٹفن کا بھی یہی انتظام ہے، سب کچھ ہے، لیکن کتنے بچے ہیں کسی نے آپ آ کے خود دیکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان بہکا، یہ وہ آفت ہے کہ جو علم کو حاصل کرنے کے لیے بیچ میں رکاوٹ بنتی ہے. شیطان بہکاتا ہے، شیطان، چاہے یہ بچوں کی بات ہو چاہے یہ بڑوں کی بات ہو. لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جب انسان افسوس کرے گا. اس لیے کہ جو شخص، جو فرد علم حاصل کر رہا ہے وہ تھوڑا تھوڑا، ظاہر سی بات ہے یکبارگی تو علم نہیں ہے، کوئی شربت نہیں ہے کہ آپ آئے اور پورا جگ بھر کے انڈیل دیا گیا، پورا ڈرم بھر کے انڈیل دیا گیا اور آپ پورا لے کے چلے گئے. تھوڑا تھوڑا ہے. رزق بھی انسان اتنی تیزی سے بھی کمائے لیکن تھوڑا ہی تھوڑا آتا ہے. یکبارگی ایک مرتبہ اکٹھا نہیں آ جاتا ہے. علم اور تھوڑا تھوڑا آتا ہے. لیکن یہ تھوڑا 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 ہوتے ہوتے ایک وقت وہ لوگ کی جو علم کو حاصل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، وہ ہو جائیں گے کہ جو صاحبان علم ہوں گے، ان کے پاس علم ہوگا. اور جو لوگ بہانہ تلاش رہے ہیں، ارے نہیں دیر ہو جاتی ہے، ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، مشکلات ہے، وہ اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی گئے ہوتے. لیکن اس وقت پھر وقت ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اور پھر یہ مولا کے قول کے مطابق متقین کے صفات میں سے شیطان ہی یہ بہانہ دیتا ہے، شیطان ہی جو مشکلات پیدا کرتا ہے، شیطان ہے کہ جو ہم کو علم سے دور رکھنا چاہتا ہے. یہ بہانہ نہیں. علماء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، علماء نے کن مشکلات سے علم کو حاصل کیا، کتنی قربانیاں دی ہیں. علم لینے کے لیے علماء نے قربانیاں دی ہیں تب علم حاصل کیا. ہم نے اس سے پہلے کسی جمعے کو بتایا کہ فاقے کیے، قیمتی ترین چیزوں کو بیچا ہے تاکہ علم حاصل کر سکیں. چونکہ ہمارے لیے آسانی سے اور سہولیت سے فراہم ہو رہا ہے، اس لیے ہم کو اس کی ویلیو نہیں معلوم. خیر، اہم ترین چیز ہے متقین کے صفات میں سے علم. ہر آدمی کو حاصل کرنا چاہیے. رسول نے اور دوسرے ائمہ نے، قرآن مجید نے بے انتہا تاکید کی ہے علم حاصل کرو. یا عالم ہو جاؤ یا طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ ہو جاؤ یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہو جاؤ، کہیں نہ کہیں دیکھیے آپ حدیثیں گھیر کے کہیں نہ کہیں آپ کو علم تک ہی پہنچانا چاہتی ہیں. علم حاصل کر لیں. اور ہم نے پہلے کہا کہ یہ ایک تفصیلی چیز ہے کہ جس پہ فی الحال اتنی مکمل یہاں پہ بحث نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ علم ہونے نہ ہونے سے انسان میں بہت بڑا فرق پیدا ہوتا ہے. عالم نہ ہو، جاہل ہو، اس کا انداز دیکھ لیجئے، اور عالم اس کا انداز دیکھ لیجئے، بہت بڑا فرق پیدا ہوتا ہے. لہٰذا انسان عالم بن کے اپنے انداز و کلچر میں فرق پیدا کر لے تاکہ زمانے کی کامیاب فرد بن جائے. تو پہلی چیز کہ جو مولا یہاں فرماتے ہیں متقی کے صفات میں کہ یہ علماء میں سے ہوتے ہیں. دوسری چیز دانشمند، یہ بھی تقریباً اسی معنی میں، الگ سے اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. تیسری چیز کہ یہ لوگ دیندار، یہ لوگ نیک سیرت ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، دانشمند ہوتے ہیں اور یہ نیک سیرت ہوتے ہیں. نیک سیرت یعنی نیک کردار. نیک کہتے ہیں اچھے کو ہے. تاریخوں میں اکثر سنتے ہوں گے نا آپ، کیلنڈر میں جب وہ ہوتا ہے نیک ہے بد ہے، یہ لفظ استعمال، یہ نیک اچھے کے معنی میں ہوتا ہے. متقی وہ لوگ ہیں جو نیک سیرت ہو، یعنی جن کی سیرت اچھی ہوتی ہے، کردار، جن کا کریکٹر اچھا ہوتا ہے. اچھے کا معیار کیا ہے؟ کس کو اچھا کہتے ہیں؟ ہم آپ طے کریں گے کس کو اچھا. اگرچہ یہ بہت کامن سینس کی چیز ہے، اکثر یہ طے ہو ہی جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن عام طور سے دوسروں کے لیے زیادہ طے ہوتا ہے، اپنے لیے کم طے ہوتا ہے. ہم جو کچھ کریں سب اچھا ہے، لیکن جب دوسرا کرتا ہے تو بہت سخت نگاہ سے، باز کی چیل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ذرا سا بھی خرابی ہو تو پھر وہ اچھا نہیں ہو سکتا. نہیں عزیزان محترم،
وہ نگاہ جو دوسرے کے لیے وہ اپنے لیے ہونی چاہیے. انسان اپنے آپ کو بہت کھرے پیمانے پہ اتارے. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں دیکھے کہ کون اچھا ہے. اچھا ہونے کا سرٹیفکیٹ ہم آپ نہیں دے سکتے. ہم نہیں بتا سکتے ہیں کون اچھا ہے, آپ نہیں بتا سکتے ہیں کون اچھا ہے. جو بھی کہے گا وہ دین مبین اسلام, اہل بیت کی تعلیمات, اہل بیت کے اقوال, اہل بیت کی سیرت, اس کی روشنی میں دیکھے کون اچھا ہے. متقی وہ ہے کہ جو نیک سیرت ہوتا ہے, نیک کردار, اپنے کردار کو اچھا بنا لے. کون سا اچھا؟ وہ اچھا بنا لے کہ جو اہل بیت چاہتا ہے. قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے نہیں, کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب انسان تقوی اختیار کرے گا تب تو سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوگا. جب تک اچھا نیک کی سیرت اور نیک کردار نہیں ہوگا اس وقت تک ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. چوتھی چیز کہ یہ پرہیزگار ہوتے ہیں. پرہیز سمجھتے ہیں؟ پرہیز کسی چیز سے بچنا, اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا. ڈاکٹر کی لینگویج میں بہت زیادہ اس کو استعمال ہوتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے. جب بھی انسان کہیں جاتا ہے علاج کے لیے, صاحب ٹھیک ہے دوا ہے, یہ بیماری ہے, یہ مرض ہے, یہ علاج ہے, سب کچھ ہے, اب بتائیے پرہیز کیا کرنا ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے ہم کو, کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں بڑی انسان کو فکر ہوتی ہے. اگر ڈاکٹر خود بھی نہ بتائے تو یہ مریض خود پوچھ لیتا ہے, ڈاکٹر صاحب وہ تو بتائے نہیں آپ نے کیا کیا چھوڑنا, کیونکہ اس کا جسم تکلیف میں ہے نا, اس کو فکر ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں تاکہ دوا فائدہ کرے یا جلدی فائدہ کرے اور جلدی سے ہم اچھے ہو جائیں. جس طریقے سے جسم کے اچھے ہونے کے لیے کچھ پرہیز ہے, ویسی روح و کردار کے اچھے ہونے کے لیے بھی کچھ پرہیز ہے. اس کو بھی تو پوچھے نا کہ کن چیزوں کا پرہیز ہے. روح اگر بیمار ہے تو کن چیزوں کا پرہیز ہے, اور خدا نخواستہ بیمار نہ پڑ جائے تو کن چیزوں کا پرہیز ہے. موسم چینج ہوتا ہے تو پرہیز ہوتا ہے نا, یہ نہ کھاؤ بچوں, وہ نہ کھاؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. موسم چینج ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بیمار پڑ جاؤ. آج کل ہوا چل رہی فلاں بیماری کی, ان چیزوں سے ہوتا ہے نہیں. ہمارے سماج میں بہت زیادہ پرہیز ہے. اس پرہیز سے ہم اپنے جسم کو آرام پہنچاتے ہیں. ایسے ہی کچھ پرہیز ہیں جس سے انسان کے روح کو آرام پہنچتا ہے. یہ متقی کے صفات میں سے, ان چیزوں سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. قرآن مجید نے البتہ تقریباً معنی کسی حد تک ملتے ہیں, لیکن وہاں پہ گفتگو الگ ہے. دین حنیف اسی لیے کہا ہے اس وقت جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نہیں تھی, دین نہیں تھا, اس وقت بھی خاندان رسالت دین حنیف پہ عمل کرتا تھا. حنیف کہتے ہی اس کو ہیں جو باطل سے بچ کے چلے. اس وقت وہ, آج سوچئے پوری شریعت ہے, ہم کو پرہیز کرنے مشکل ہو رہی ہے. اس وقت وہ اپنے آپ کو باطل سے بچاتے. تو پوری اس میں تاریخ ہے, وہ ہسٹری کلاس میں ہم نے تفصیل سے آپ لوگوں کو بتایا کہ کیا کیا تھا اور کس سے بچتے تھے, اور پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو بعد میں اسلام نے قبول کر لی. تو پرہیز یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا, یہ متقی کے صفات میں سے ہے. اور کس کی فرمائش, کس کے قول؟ علی ابن ابی طالب کے قول کے مطابق. وہ ذات کی جس کے لیے ہماری جانیں قربان. اب دیکھنا یہاں پہ ہے کہ جانیں قربان کہتے ہیں, یہ صرف لفظی دعویٰ ہے یا عمل بھی ہے اس میں؟ ہم کہتے ہیں نہیں مولا آپ پہ جانیں قربان, آپ حکم دیجئے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ حکم ہی تو ہے مولا کا, کیجئے آئیے بسم اللہ, یہ مولا کا حکم ہے بسم اللہ. انسان کتنا کر سکتا ہے؟ وہ محاورہ مشہور ہے نا, کسی نے مثلا کسی سے کچھ مانگا, مثال طور پہ پیسے مانگے کہ صاحب ہم کو مثلا 5,000 روپے کی ضرورت دے دیجیے. 5,000 کیا چیز ہے آپ کے لیے, تو جان قربان. 5,000 کیا چیز ہے آپ کے لیے, جان قربان ہے. کیا مطلب سمجھے؟ نہیں 5,000 کیا چیز ہے نہیں کہ ہم دے دیں گے, کیا نہیں, 5,000 کیا ہے یہ تھوڑی دیں گے آپ کے لیے, تو جان قربان. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہی لینگویج نعوذ باللہ استغفر اللہ ائمہ اطہار اہل بیت کے ساتھ, مولا یہ جھوٹ کا بولنا چھوڑنا کیا چیز ہے, غیبت چھوڑنا کیا چیز ہے, مولا یہ اب سوچ لیجیے جو گناہ ہو سکتے ہیں. بے حجابی کیا چیز ہے, پرہیزگاری کیا چیز ہے, تقویٰ کیا چیز ہے, آپ کے لیے جان قربان ہے. نہ وہ جان کی نوبت آئے گی اور نہ یہ سب کرنے کا موقع آئے گا. نہیں, ہم یہ دیکھیں کہ اگر واقعی ہم علی والے ہیں تو دیکھیں کہ ہمارا علی ہم کو کیسا چاہتا ہے, ویسا اپنے آپ کو بنا لیں. نام علی بہت بڑی چیز ہے, لیکن اس کو لینے کے لیے بھی انسان کے اندر کردار سازی چاہیے. ہر نجس زبان اس پاک نام کو اپنے حق کے ساتھ ادا نہیں کر سکتی.
زبان پاک بنائیں اس نام علی کو لینے کی، تقدس کو پہچانیں اس نام، دیکھیں کہ میرا مولا کیا. نہج البلاغہ اسی لیے ہم تاکید کرتے ہیں، پڑھیں نہج البلاغہ کو، سمجھیں کہ میرا مولا کیسا ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، ویسی سیرت و کردار اختیار کر لیں. ہم کو اس کی تو بہت زیادہ فکر ہے کہ فلاں ایکٹر کیسا ہے، فلاں پلیئر کیسا ہے، فلاں مالدار کیسا ہے، فلاں آدمی جس کو پبلک بہت زیادہ قبول کرتی ہے وہ کیسا ہے، اس کی ہیئر کٹنگ کیسی ہے، وہ کیسے لباس پہنتا ہے. وہ نہیں بھی چاہتا ہے تب بھی ہم اپنے آپ کو ویسا بناتے ہیں. ہوتا ہی نہیں سماج میں، خاص کر کے جوانوں میں. بال اس کی طرح کٹا لیا، کپڑے اس کی طرح پہن لیا، داڑھی اس کی طرح رکھ لیا، انگوٹھی اس کی طرح پہن، سب ہوتا ہے. اس نے آپ سے کہا کہ کرو، نہیں کہا لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. علی کہہ رہا ہے کرو لیکن نہیں کر رہے. سوچیے آپ کس کو ہم مانتے ہیں. لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی جگہ ہے، تب انسان متقی بنے گا. اتنا آسان نہیں اور تب مشکل بھی نہیں ہے. وہ مشکلات ہیں جب تک اس وادی میں ہیں اس وقت تک یہ وادی مشکل لگ رہی ہے. ایک مرتبہ اس کو چھوڑ کے یہاں آ جائیے تو خود محسوس ہوگا کہ یہ آسان ہے وہ مشکل ہے. ایک مرتبہ انسان چکھ کے تو دیکھے، ٹیسٹ تو کرے. آئیے، اس بات پہ اتنی گفتگو نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن بات میں بات نکل آئی. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح مولا کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کہ جو تم کو رنج پہنچائے، غم پہنچائے، تم کو استغفار کے لیے وادار کر دے، وہ گناہ اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے کہ جو نیکی تمہارے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا کر دے. ایک مکمل مفہوم کو لیجئے گا. یہ نہیں کل کو کہیے کہ مولانا نے تو کہا کہ گناہ نیکی سے بہتر ہے، یہ آدھا میسج، ایسا نہیں ہے کچھ. وہ گناہ اس نیکی سے بہتر ہے، نہ کہ گناہ بہتر. سب سے پہلی چیز بات نسبت کی ہے کہ وہ گناہ تو ہوتے ہی بدتر ہے، گناہ تو ہوتے ہی بدتر ہے. کبھی الیکشن کی بات ہوتی ہے تو الیکشن کے لیے نا کہ جو ایک دم پرفیکٹ ہو اس کو آپ ووٹ دیجئے. ایک بار سوال ہوتا ہے کہ نہیں صاحب کوئی اس میں پرفیکٹ ہے ہی نہیں، سب خراب ہے. ٹھیک ہے، جو سب خراب ہے اس سب سے کم خراب ہو اس کو آپ ووٹ دیجئے. یہ کم خراب زیادہ خراب سے بہتر، خود بہتر نہیں ہے لیکن اس کی بنسبت بہتر ہے. پہچانے یہ بات جب نسبت کی ہوتی ہے تو پھر اس کے اینگل سے دیکھی جاتی ہے. گناہ بہتر نہیں ہے، کبھی بہتر نہیں ہو سکتا ہے. کبھی یہ نہیں ہو کہ کل کو جا کے شروع کر دیں نہیں مولانا تو خطبے میں کہا ہے گناہ بہتر کرنا چاہیے، ایسی بات کچھ نہیں. وہ گناہ بہتر ہے اس نیکی سے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ دیا جائے کہ وہ نیکی اس گناہ سے بدتر. مفہوم مخالف اس کا لاجک کے حساب سے ہی نکلتا ہے. کون سی نیکی؟ وہ نیکی جو تکبر پیدا کر دے انسان کے اندر، عجب پیدا کر دے، خود پسندی. آئیے دونوں کی تھوڑی سی وضاحت کریں. گناہ کی جو انسان کو اپنے حساب و کتاب، مغفرت، اپنے نفس کو رنج میں ڈالنے کے لیے انسان کے، مثلا ایک انسان نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کرنے میں اس کو احساس ہو گیا کہ یہ ہم نے غلط کام کیا. یہ احساس غلط کام بتا رہا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس لیے بہتر ہے یہ اس سے. جان بوجھ کے کرے گا تو بہتر نہیں. خوب بالفرض اگر کیا بھی، جیسے ہی کیا احساس ہو گیا کہ جو ہم نے گناہ کیا تھا یہ غلط تھا اور اس کو ایک افسوس ہوا، غم ہوا. جب انسان کو اپنے کیے ہوئے گناہ پہ افسوس ہوگا تو اگر واقعی افسوس ہے، واقعی ریئیکشن ہے، واقعی اس کا کچھ ریئیکشن ہے تو سب سے پہلا کام انسان یہ کرے گا کہ وہ سب سے پہلے استغفار کرے. اور استغفار کا مطلب ہی یہی ہے کہ کیے ہوئے پہ شرمندہ ہو اور آگے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. یہ انسان کو پاک و پاکیزہ بنا رہا کہ نہیں بنا رہا؟ پورا مفہوم دیکھیں انسان مکمل، اس کے اندر کیا مفہوم چھپا ہوا ہے. جو کیا اس پہ افسوس ہے، اس کے غلط ہونے کا یقین ہے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے، انسان کو خدا کے سامنے شرمندگی ہے اور اس شرمندگی کی حالت میں انسان خدا سے استغفار کر رہا ہے کہ پالنے والے معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور یہ وعدہ بھی سچا ہے، یہ نہیں کہ اب خدا سے کہہ لو بعد میں پھر کر لیں گے، یہ وعدہ بھی سچا ہے. یہ گناہ انسان کو خدا کی بارگاہ میں نزدیک کر دیتا ہے. اس کے مقابلے میں انسان اگر کوئی نیکی کرے اس کو گھمنڈ ہو جائے. واقعہ ہے، ہم نے کہیں پڑھا بھی ہے آپ ہی کے سامنے، کبھی صرف اشارہ کریں گے کہ ایک انسان نماز صبح اس کی قضا نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ کسی نے آ کے جگہ کہا آپ کون؟ کہا ہم ابلیس ہے. کہا آپ کا کام تو نماز سے روکنا ہے، اب جگہ کیوں رہے ہو تم ہم کو؟
کہ نہیں یہ جو تمہارے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے کہ تمہاری نماز صبح قضا نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم استعمال کریں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے مفہوم مخالف کو دیکھتے جائیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نماز صبح قضا کر لیں تاکہ، نہیں، تکبر سے بچیں۔ بہت بہترین انسان ہے جس کی نماز قضا نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، ہونا چاہیے انسان کو ایسا۔ تو یہ تکبر، جو نیکی سے تکبر پیدا ہوتا ہے وہ نیکی بدتر ہوتی ہے۔ نیکی تکبر کے لیے نہیں، انسان کو تکبر ہے، ہم بہت پکے نمازی ہیں، یہ ایک تکبر، ایک گھمنڈ۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ دیتے ہیں، یہ ایک گھمنڈ اس کا ہوتا ہے کہ نہیں، تکبر اس طرح کا۔ ہم نے مثلا اتنی زیادتیں کی، ہم نے اتنے حج کیے، ہم نے اتنے عمرے کیے، اس چیز پہ انسان کو گھمنڈ ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ، ہمارے اندر اتنی نیکی۔ یہ گھمنڈ بری چیز ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، خود پسندی، یہ بہت بری چیز ہے۔ تکبر انسان کو، تکبر بے انتہا روایتیں احادیث موجود ہیں، آیات موجود ہیں جس میں منع کیا خود پسندی کے لیے۔ لہذا انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے۔ وہ گناہ کہ جو انسان کو رنج میں ڈال دے، بہتر ہے خدا کے نزدیک اس نیکی سے جو انسان کے اندر تکبر اور خود پسندی پیدا کر دے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے بعد انسان کے اندر خود پسندی نہ پیدا ہونے پائے، کبھی بھی کسی نیکی پہ گھمنڈ نہ ہونے پائے۔ سرکار سید الشہداء، بہت اچھا مفہوم کسی شاعر نے کہا، اس مفہوم کو صرف ہم پیش کریں گے کہ وہ بارگاہ پروردگار میں یہ کہتے ہیں کہ پالنے والے، جو کچھ دیا ہم نے کیا دیا، یہ جان بھی تو تیری جان تھی۔ جب حسین پورے کنبے کو لٹا کے یہ تصور کر سکتا ہے تو ہم کیا دیتے ہیں بارگاہ خداوندی؟ جو کچھ ہے خدا کا ہے، جو کچھ ہے خدا کا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی نیکی پہ انسان کو گھمنڈ و تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ نیکی پہ گھمنڈ و تکبر کرنا صحیح ہوتا تو پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ ائمہ اطہار کو متکبر ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، کیونکہ ان سے زیادہ نیکیاں کس نے کی؟ لہٰذا کبھی بھی نیکی انسان کو، ورنہ نیکی نیکی نہیں رہ جائے گی، بدی ہو جائے گی، بدتر ہو جائے گی۔ لہٰذا انسان نیکیاں کرے اور نیکیاں کرنے کے بعد بھول جائے انسان کہ ہم نے کیا کیا۔ ہر نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھے، کبھی بھی نیکی کو بہت بڑی نہ سمجھنا چاہیے اور گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا چاہیے۔ ہر گناہ کو بڑا گناہ سمجھے، ہر نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ
ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کی جس کی طرف پچھلے ہفتے خطبے میں ہم نے گفتگو اور اشارہ کیا تھا، وہ آج کی تاریخ ہے کہ جس دن معاویہ بن یزید نے اپنے باپ کی حکومت پہ لات مار کے اس سے کنارہ کشی اختیار کی تھی، چھوڑ دی تھی حکومت۔ پچھلے ہفتے بات ہو چکی، لہٰذا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری مناسبت اسی مہینے کی آخر کی تاریخ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن خالد بن ولید ملعون اس دنیا سے واصل جہنم ہوا۔ نہیں معلوم ہمارے جوان اس کو پہچانتے ہیں کہ نہیں، اسے جانتے ہیں کہ نہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض تھے۔ رسول نے اس کے کاموں پہ اعتراض کیا تھا، اس نے رسول کی مرضی کے خلاف قدم اٹھایا تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو کچھ لوگوں کو لے کے امیر بیان مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے مولا کے پاس آیا تھا، اور مولا نے صرف 2 انگلیوں سے اس کے گلے کو ایسا دبایا کہ اس کی چیخ نکل گئی، اور وہ چیخ آج تک تاریخ میں گونج رہی ہے۔ اور اس کے جتنے ساتھی تھے سارے ساتھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے یہاں یعنی قصد تھا، ارادہ تھا مولا کو قتل کرنے کا۔ خلیفہ اول نے اس کو شام کی حکومت دی، خلیفہ دوم نے اس کو معزول کیا شام کی حکومت سے۔ بالآخر ان تمام کارناموں کے بعد اس مہینے کی وہ آخری تاریخ ہے کہ جس دن یہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عالم اسلام کے مناسبات میں سے اہم ترین مناسبت وہ قتل عام ہے کہ جو کبھی کربلا میں، کبھی سیریا میں اور کبھی پاکستان میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس ہفتے کربلا میں بلاسٹ ہوا ہے، بغداد میں بلاسٹ ہوا ہے۔ آپ جائیں نیوز پہ جائیں اور پیج کھولیں، کربلا کا کھولیں، سیریا کا کھولیں، یہاں بلاسٹ، وہاں بلاسٹ، یہاں بلاسٹ، اتنے لوگ مرے، اتنے لوگ مرے۔ سیریا کا پیج، اسرائیل کے جاسوس پائے گئے، امریکہ کے لوگ پائے گئے، یہاں بلاسٹ، وہاں بلاسٹ، یہ قتل عام، وہ قتل عام، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ہم نے بارہا یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اہل بیت مر گئے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں، اور جو مر گیا وہ زندہ رہتا نہیں، وہ یہ باتیں اکثر، تو پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ مرے ہوئوں کو مارنے کا کیا فائدہ؟ کیوں کربلا میں بلاسٹ؟ آپ دیکھیں سارے بلاسٹ گھوم پھر کے کچھ ہی ملکوں میں سنائی دیتے ہیں، کیوں امریکہ میں نہیں کریں کہ نعوذ باللہ ہو جائے؟ قطعاً یعنی اسلام اس کو نہیں کہتا ہے۔ سوال اس بات کہ اگر یہ چیز اتفاقی ہے تو یہ اتفاقات انہی ملکوں میں کیوں ہیں؟ یہ اتفاقات تمام ہونے چاہیے، لیکن کچھ جگہوں پہ ہونا اور کچھ جگہوں پہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پہ نہیں ہو رہے ہیں یہ لوگ اس سازش میں ہیں کم سے کم، اور نہ انہی کا کام ہے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا۔ سب سے بڑا تک کسی سانحے کو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو پاکستان کا سانحہ ہے، کوئٹہ، اور کوئٹہ کے بعد پھر وہ کراچی کا واقعہ۔ کئی نگاہوں سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس واقعے کو۔ اس خطبے میں اتنا موقع نہیں ہوتا کہ پوری اس پہ تحلیل کی جائے، انالائز کیا جائے۔ ہم صرف متوجہ کرتے ہیں کہ آپ جائیں، جا کے اس پہ غور و فکر کریں، کیوں ایسا ہو سکتا ہے، اس کی کیا علتیں ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہیں۔ گفتگو سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ مختلف آیات اعظام یعنی مختلف آیت اللہوں نے اس پہ اپنے اپنے پیغام دیے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا پیغام اس پہ آیا ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا پیغام آیا ہے، آیت اللہ جوادی آمولی کا پیغام آیا ہے، آیت اللہ جعفر سبحانی کا پیغام آیا ہے، آیت اللہ نوری ہمدانی کا پیغام آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کمیٹی جس میں پوری دنیا کے علماء ہیں، مجمع جہانی اہل بیت، اس کا پیغام آیا ہے اس کے خلاف، پاکستان اور بحرین۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ
پاکستان میں یتیمان آل محمد کا قتل عام ہو رہا ہے. یہ ان کے جملے ہیں کہ جو ان کے پیغام میں. یہ بچوں سے بڑوں تک سب کو مار رہے ہیں. یہ کچھ جملے ہیں کہ جو ہم لائے, ورنہ پورا ظاہر سی بات پیغام ہے اور پورا پیغام یہاں نہیں پڑھ سکتے. ان کا سوال ہے کہ یہ کس جرم میں مارے جا رہے ہیں, ان کا کیا جرم ہے, کیوں یہ مارے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اپنی قوم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا. سوچیں, یہ واقعی یہ اسلام کا سوال ہے ہم سب سے, ہم نے ان کے لیے کیا کیا. اگرچہ اس واقعے میں الحمدللہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, اور چونکہ آیت اللہ وحید خراسانی اپنے اس پیغام میں بحرین کا بھی ذکر کرتے ہیں, تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک مرتبہ ہم نے بحرین کے متعلق بھی مظاہرہ کیا تھا آزاد میدان میں. اب یہ اور بات ہے کہ وہ ہم ایک کام کر کے بھول گئے, لیکن وہاں پہ ظلم مستقل چل رہا ہے. ہم ظلم کے خلاف بول کے سو گئے, لیکن ظالم زندہ ہے, وہ اپنا کام مستقل کیے جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ بحرین میں ان یتیموں پہ کیا گزر رہی ہے. سوال ہے, کوشچن ہے آیت اللہ وحید خراسانی کا, کچھ ظاہر سی بات ہے کہ پیغام اپنی عوام کے نام ہے, لہذا سوال بھی اپنی عوام سے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سب یہ آیت اعظام نے, اور یہ جتنے بھی پیغامات ہیں, یہ سارے پیغامات ان سارے آیات اعظام نے اپنے درس میں دیے ہیں, کلاس میں. سب کا وہاں پہ کلاس ہوتا ہے. جن لوگوں نے زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا تو مسجد اعظم میں بڑے بڑے کلاس ہوتے ہیں. جس وقت وہ کلاس چھوٹتے ہیں تو پوری مسجد اعظم علماء سے بھری ہوئی ہوتی ہے. بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے, اس میں سارے علماء بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہ وہ کلاس ہیں کہ جس میں لوگ مجتہد بنتے ہیں. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اس میں شرکت کرنے والے. اور یہ تو خیر جو لوگ کلاس لیتے ہیں تو مراجع ہیں. اس کلاس میں بیٹھ کے وہ استاد اپنے درس سے پہلے اس بات کو چھیڑ رہا ہے کہ پاکستان میں قتل عام کیوں, بحرین میں قتل عام کیوں. اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ اگر دنیا میں قتل عام ہوتا ہے تو اس کے خلاف بولنا کتنا اہم ہے. بولنے والا بول رہا ہے, اور اتنے اہم بڑے بڑے شاگرد اعتراض بھی نہیں کریں. بھائی کلاس کا موقع ہے, آپ ہم کو پڑھائیے. آپ کیا یہ سیاست کی باتیں کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں. یہ ایک وہ اعتراض ہے جو عام طور سے ہمارے جوانوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ کیا قتل عام, اور یہ بحرین, اور کیا یہ مثلا پاکستان, یہ کیا سیریا جگہ. بھائی اتنا بڑا مرجع وقت اپنے کلاس میں بول رہا ہے کہ جس کے کلاس میں مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں, بولنے والا بول رہا ہے, اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے, اور اتنے ہزاروں سننے والے سن رہے ہیں, کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور یہ ہماری طرح نہیں, وہاں پہ اگر کوئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کھڑے ہو کے اعتراض کر دیتے ہیں. جائیے, کلاس اسی کا نام. ایسا نہیں ہے کہ وہ مروت میں بیٹھے ہوئے, نہیں, وہ دین کے مسئلے مروت نہیں چلتی ہے. دین دین ہے, جو صحیح ہے, پرفیکٹ ہے, وہ ہونا چاہیے. وہ اپنے کلاس میں بول رہے ہیں اور یہ لوگ سن رہے ہیں. اور بعض اوقات انہی واقعات کی بنیاد پہ چھٹی ہوتی ہے کلاسوں میں کہ آج اس کے خلاف ہم نے کلاس بند کیا ہے, آج آپ لوگ جائیں روڈ پہ جا کے مظاہرہ کریں. اتنا آسان نہیں ہے کلاس کا بند ہونا ہے. یہ ہم لوگ کی دنیا الگ ہے, وہاں کی دنیا الگ ہے. بڑی سے بڑی بربادی اور مشکلات میں بھی وہ کلاس میں آتے ہیں. چھٹی ہوتی ہے اسی میں. یہ آیات اعظام کا پیغام آنا, اور اتنے بڑے بڑے آیات اعظام کا پیغام آنا, اور اتنے سارے آیات اعظام کا پیغام آنا, یہ خود ہمارے لیے ایک دعوت فکر ہے. اب سارے پیغامات نہیں پڑھ سکتے ہم, آپ جائیے انشاءاللہ سائٹس پہ موجود ہیں, ڈھونڈیے, اور کسی کو نہیں ملے گا بتائیے گا, ہم آپ کو اس کا لنک بھیج دیں گے, آپ اس کو دیکھیے گا کہ کیا فرماتے ہیں. کیونکہ ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے علماء کی باتوں کو سنیں اور سن کے اس پہ عمل کریں. تعجب یہ ہے کہ جو قتل عام کر رہے ہیں وہ قتل عام کر کے بھی مسلمان ہیں. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جو قتل عام کر رہے ہیں وہ قتل عام کر کے بھی مسلمان ہیں, اور جو مظلوم مارے جا رہے ہیں وہ مر کے کافر ہیں. کتنا بڑا فرق ہے, آپ پہچانے اس کو. اسے کہتے ہیں افواہ, اسے کہتے ہیں نگیٹو پروپیگنڈا. سب کا فائدہ ہے اس میں, جتنے بھی اسلام دشمن طاقتیں. یہ نادان اپنی نادانی کی بنیاد پہ اپنے ناپاک مقصد تک بھی پہنچ رہے ہیں, اور جو ان سے کروا رہے ہیں وہ اسلام کو بدنام کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور اس جگہ پہ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یزید نے بھی امام حسین کو اسلام کے ہی نام پہ قتل کیا تھا, لیکن یزید کا مذہب اسلام نہیں ہے. پہچانے, اسلام کے نام پہ کیے جانے والا ہر کام اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہوا کرتا ہے.
آج یہ جو فکر ہے قتل عام کی، یہ جو فکر ہے جو جہاد کو بدنام کر رہی ہے، یہ جو فکر ہے کہ جو اسلام کو بدنام کر رہی ہے، یہ وہ فکر ہے جو قرآن کو بدنام کر رہی ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں. یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے. اصلا مسلمان ہونے میں ان کے لیے سوال اٹھتا ہے کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. ان کا دو مقصد ہے. یہ اسلام کو ہر طریقے سے بدنام ہو، برباد ہو، ختم کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات دیکھا ہوگا آپ نے کہ انسان کو مارنا کہیں ہوتا ہے، مارتا کہیں ہے، لیکن اس کا نشانہ اتنا اچوک ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ مارے گا تو پھر وہاں سے لوٹ کے وہ چیز اس پہ جائے گی. خاص بچے جب کھیلتے ہیں نا بال وغیرہ یا کرکٹ میں، بالنگ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مارا یہاں پہ لیکن یہاں سے پھر وہ ہمارے مقصد پہ بال پہنچی. ایسا ہوتا ہی نہیں. یہ کام وہی ہے، لیکن یہاں پہ دونوں نشانے. کیسے؟ ہم آپ کو بتائیں. آج دشمنان اسلام چاہ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے. اسلام دشمن طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے. لہٰذا کچھ لوگوں کو اسلام کے نام پہ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں کے ایک فرقے قتل عام کریں، دوسرا فرقہ بن کے کریں تاکہ یہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو مارے. تو پہلا نشانہ وہ کہ جہاں پہ انہوں نے مارا، دوسرا نشانہ وہ کہ جہاں سے خود بخود بال پہنچے گی. الحمدللہ پاکستان کے عوام نے اس سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ کافی حد تک اس آپسی اختلافات سے اپنے آپ، کافی حد تک، مکمل تو نہیں لیکن کافی حد تک اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اور یہ فرقہ وارانہ وہاں پہ حادثات بہت کم ہوئے یا نہ کے برابر ہوئے. جس سے آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی سازش ہی یہی ہے کہ ان حادثات کے ذریعے سے سنی شیعہ ہو جائے. ان لوگوں کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو قتل عام کر رہے ہیں، نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ان کا کسی سے. اپنے آپ کو غلط شو کر رہے ہیں. بس ان کا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، وہ یزیدیت سے. اس لیے کہ تاریخ اسلام میں صرف یزیدیت ایسا کردار ہے کہ جس کردار میں ایسا قتل عام دکھائی دیا ہے. ہم یزید کی بات، یزیدیت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہر زمانے میں یزید ہوتا ہے، اور آج کے یزید اس کو اسلحہ بنائے ہوئے. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ حکومت پاکستان، جس کو حکومت کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا کرے؟ کیا اگر کوئی حکومت نہیں ہوتی تو کیا تب بھی اس سے زیادہ ظلم ہو سکتا تھا؟ ہمیں یاد ہے کہ بہت سال پہلے جب ہم تھے قم میں، مرحوم آیت اللہ مشکینی نے انہی حادثات کی بنیاد پہ کہا تھا کہ پاکستان ملک نہیں ہے، جنگل ہے. اپنے ایک جمعے کے خطبے میں کہا تھا، ہم تھے اس جمعے میں. پاکستان ملک نہیں ہے، جنگل ہے. اگر مرحوم آج زندہ ہوتے تو اپنے اس قول کو واپس لے لیتے، اس لیے کہ اتنی زیادہ قتل عام کی داستانیں جنگلوں میں بھی نہیں نظر آتی. جنگل بھی نہیں ہے. حکومت پاکستان کو حکومت چھوڑ دینا چاہیے. ناکام ترین حکومت ہے. نہ وہ اپنی عوام کا اقتصاد سدھار پائے، نہ ان کو امن و امان دے پائے، نہ ان کی جان بچا. کیا کر پائے؟ وہ کر کیا رہے سوائے اپنے، حتیٰ اپنے کو نہیں بچا پائے. پرانوں کو دیکھیے، بچوں کے کھلونوں کی طریقے سے وہاں حکومتیں ٹوٹا کرتی ہیں. اگرچہ اس کی علت یہی ہے کہ وہ پوری طریقے سے امریکہ پہ ڈیپینڈ ہے. تحلیل میں اگر آپ جائیں تو یہ بات وہیں سے آتی ہے. یہ سارے احکامات وہیں سے، سارا انتظام وہیں سے. دنیا میں جہاں جہاں بھی بدامنی ہے اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ذمہ دار یا امریکہ ہے یا اسرائیل ہے. اور یہ چیزیں کہیں نہ کہیں کھل کے آ جاتی ہیں. سیریا میں دیکھیں بہت سارے آرٹیکلز موجود ہیں آن لائن. کربلا کے لیے دیکھیے آپ، عراق کے لیے دیکھیے آپ، بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے لیے دیکھیے. بس آخر میں ایک چیز، 2 جملوں میں، ان سارے قتل عام کے لیے بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اس لیے قتل کیا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے نا کہ یہ مثلا نعوذ باللہ واجب القتل ہے، اس لیے کہ مثلا یہ ازواج و اصحاب کی نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں. کب ہم نے توہین کی؟ ہم سے زیادہ اصحاب کے اور ازواج کی رسپیکٹ کرنے والا کون؟ قرآن نے کہا امہات المومنین ہے ازواج کو. وہ قرآن ہمارے گھر میں رکھا، وہ آیتیں ہم سب کی مسجدوں میں موجود ہیں. کبھی بھی توہین نہیں کی. کب ہم نے اصحاب کی توہین کی؟ ہم نے تو رسول کے بعد اصحاب سے ہی دین لیا. رسول نے کہا کہ دیکھو ہمارے بعد ہمارے اس دین کے ذمہ دار علی ابن ابی طالب ہیں، صحابی رسول تھے. جناب عمار، جناب مقداد، جناب سلمان، کتنے اصحاب کا نام لیجیے. ہر وہ چیز جو ان سے مفید ملی ہم لیتے گئے. لیکن یہ وہی چیز ہے کہ جو ایک نگیٹو پروپیگنڈا ہے
تاکہ مسلمانوں کو آپسی اختلاف تک پہنچایا جائے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور یہ نگیٹو پروپیگنڈا ہر جگہ ہوتا رہا ہے، اسلام میں ہر موقع پہ ہوتا رہا ہے، ہر مقام پہ ہوتا رہا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اس نگیٹو پروپیگنڈے سے بچائیں۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ بڑے جو کروا رہے ہیں ان کو معلوم ہے، جو کر رہے ہیں وہ اتنے بڑے احمق ہیں کہ ان باتوں پہ تحقیق بھی نہیں کر رہے ہیں، جو سنا اسی کو مان بیٹھے، جو سنا اسی کو مان بیٹھے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ کہیں پہ کسی جگہ سے انہوں نے کچھ کلپ نکال لی ہیں، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ کلپ بہت نقصان دہ ہوتی ہے، کلپ بہت نقصان دہ ہوتی ہے، آن لائن موجود ہے، کسی کو چاہیے ہو بتائیے گا، ہم ایڈریس دیں گے، دیکھیے گا۔ انہوں نے کچھ کلپس نکال لی ہیں اور ان کلپس کو دکھا کے ان لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، دیکھو مثلا شیعہ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک کلپ کی بنیاد پہ شیعت کا فیصلہ ہوگا؟ اس کے آگے پیچھے بھی دیکھو کیا کہا گیا۔ اور پھر اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو کسی شخص کے کام کا مذہب ذمہ دار نہیں ہوتا، اور اس بنیاد پہ پھر لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور لوگوں کے اندر جوش پیدا کیا جاتا ہے اور انتقام کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، اور نتیجے میں اتنے بڑے بڑے یہ حادثات ہوتے ہیں۔ کروانے والے خائن ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں اور حقیقت کو نہیں جانتے ہیں وہ احمق ہیں۔ یہ ہتھ کنڈا ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، پہلے بھی استعمال ہوا اور آج بھی استعمال ہوا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فکر و شعور کو بلند کریں، حقیقت اسلام کو پہچانیں، اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے، سب کی ذمہ داری ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام قتل نہ پسند کرتا ہے نہ قتل کے لیے کہتا ہے۔ یہ قتل عام کو کون ثابت کر سکتا ہے اسلام کی نگاہ میں؟ کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ ان بچوں کے قتل عام کو کون ثابت کر سکتا ہے؟ جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، جو بچے یتیم ہو رہے ہیں، جو گھر اجڑ گئے ہیں، دیکھیں فوٹوز، کون اس کو ثابت کر سکتا ہے؟ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ فکر و شعور کے ساتھ کام کریں تاکہ حقیقت اسلام کو ہم قبول کریں اور حقیقت اسلام پہ ہم عمل کر سکیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے ہمیں اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بارے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بارے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بارے اللہ جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بارے اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بارے اللہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بارے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بارے اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بارے اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بارے اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، پالنے والے مسلمان میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہم کو نگیٹو پروپیگنڈا اور سوء تفاہم سے محفوظ رکھ، بارے اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بارے اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بارے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔